بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں اور ہماری اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر کریں کہ اس نے اپنے گھر میں آج ہم سب کو مل بیٹھنے اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہم اپنے ضلعی جمعیت اہل حدیث بیدر کے بھی شکر گزار ہیں، چونکہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا، مہیا کیا اور اس کو رچایا اور بسایا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کو حکم دیا گیا ہے وہ تقوی اللہ ہے. تو سب سے پہلے تقوی کا مطلب سمجھیں گے. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی اصل میں عربی زبان میں تقوی کے معنی آتے ہیں کسی بھی خطرناک چیز سے اپنے آپ کو بچانا. جب بھی کسی خطرے چیز سے آپ کو خطرہ ہو اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتے ہیں یا جو چیز استعمال کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے تقوی. تقوی کوئی ایک چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر بارش کا موسم ہے، اگر بارش زور زور سے ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں پانی اگر ہم اگر بارش میں بھیگ گئے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس پانی کے نقصان کے خطرے سے بچنے کے لیے آپ چھتری استعمال کرتے ہیں. یہی اصل میں تقوی ہے. اس چھتری جو آپ نے استعمال کیا وہی اصل میں تقوی ہے. انسان سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے، اب اس کے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرے گا، لاٹھی ڈنڈا بھاگنا اور اس سے بچنا، اسی جو چیز بھی آپ کسی خطرے سے بچنے کے لیے آپ استعمال کریں گے اسی چیز کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تقوی. شریعت کے اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں ہر وہ راستہ اور وہ عمل آپ اختیار کریں جس سے اللہ کے غضب سے آپ بچیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کے عذاب، عذاب قبر، عذاب نار، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے
آپ جو راستہ اختیار کرتے ہیں اسی راستے کا نام ہے تقوی۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ دیکھیں کلمہ طیبہ جو ہے یہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید 26واں پارہ سورۃ فتح کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کلمے کا نام رکھا کلمۃ التقوی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ان لوگوں نے کلمۃ التقوی کو اپنایا۔ ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہ اوڑھنے کی چیز ہے، نہ پہننے کی چیز ہے، نہ اسلحے سے مارنے والی چیز ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کلمے کی برکت سے آپ اللہ کے ناراضگی سے، کفر سے، شرک سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے اس کلمے کو کہا گیا کلمۃ التقوی، تقوی والا کلمہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو ہر وہ عمل، پھر سمجھے، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز اور ہر وہ گفتار اور کردار جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے، عذاب قبر سے، عذاب نار اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے، انہی تمام اعمال کے مجموعے کا نام میرے بھائیو تقوی ہے۔ دعا کرو اللہ تقوی نصیب فرمائے۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقوی کا بہت سارے مقامات پر حکم دیا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو بڑی اہم ہے۔ اسی کو ہم اسی کی روشنی میں کچھ باتیں تقوی کے متعلق عرض کریں گے۔ رب العالمین نے ایک تو ہمیں تقوی کا حکم دیا، اور صرف ہمارے نبی نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، جو جتنے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اور جتنے آپ سمجھیں کہ رسول و پیغمبر بھیجے ہیں، سارے رسول و پیغمبروں کو اللہ نے ایک چیز سب کو حکم دیا تھا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔ اللہ تم کو اور تم سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے تھے سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا تھا، ان اتقوا اللہ، کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ دیکھا آپ نے؟ ہمیں ایک بات یاد آئی، ابھی ہم نے رات کو درس میں بتایا، تقوی کی بات آئے دیکھیں کتنی بڑی چیز۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم نام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسلم۔ حضرت عمر ابن الخطاب کا جو بڑا محبوب، وفادار، امانت دار غلام تھا، ان میں سے ایک سر فہرست اسلم اس کا نام تھا۔ اسلم کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اب وہی سب سے بڑا حافظ تھا امیر المومنین عمر ابن الخطاب کا۔ کہتے ہیں باہر سارے لوگ بیٹھے تھے، اچانک ایک کسان زمیندار، روم کا رہنے والا، کوئی عرب کا نہیں تھا، روم کا رہنے والا ایک شخص جو زمیندار تھا، وہ آیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، بیٹھے تھے، مجلس جمی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور وہ شخص آیا اور ایسے کنارے سے آ کر کے امیر المومنین کے بازو میں کھڑا ہو گیا، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ نیا آدمی ہے، لیکن ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے کوئی ڈر محسوس نہیں کیا، اور چہرہ بتا رہا تھا کوئی قتل غارت کرنے والا نہیں، آ کر کے بیٹھا۔
امیر المومنین عمر بن الخطاب نے جیسے اپنی بات مکمل کی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی تک انتظار کیا. اس آدمی نے جیسے عمر بن الخطاب نے اپنی بات پوری کی، اپنے کلمہ پڑھنے کا، اسلام لانے کا اعلان کر دیا. امیر المومنین نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا میں روم کا ایک زمیندار آدمی ہوں. کہا کس نے تم کو اسلام کی دعوت دی؟ کہا کسی نے ہی. کہا پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا کسی نے دعوت نہیں دی، ہم نے روم کے ایک جیل میں کسی کام سے گئے، وہاں ایک قیدی نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اور وہ اسلام کی دعوت نہیں دیا. تہجد کی نماز پڑھا تو مسلمان قیدی، اس نے ایسی آیت تلاوت کی سورہ نور کی، اللہ اکبر ہے، سورہ نور کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. آج پڑھ رہا تھا، اس میں آخر میں ایک جملہ آیا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ. جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وَيَتَّقِهِ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اس نے اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب ہو گیا. عمر بن الخطاب نے کہا حل لہذا شأن، کوئی تو واقعہ ایسا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین کچھ نہیں، میں ایسے مسجد جیل میں گیا کسی کام سے، دیکھا ایک مسلمان قیدی تھا، لیکن میں زمیندار ہونے کے باوجود قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والکتب المنزلۃ علی الانبیاء. ہم نے تورات کا بھی مطالعہ کیا، انجیل کا بھی مطالعہ کیا، ہم نے زبور کو بھی پڑھا غور سے، والکتب المنزلۃ التي منزلہ علی الانبیاء. اور اس کے علاوہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی تھی صحیفے، ان کو میں نے پڑھا. ہم نے ان ساری کتابوں کو پڑھا تھا، لیکن مسلمان ہونے کے سبب کیا ہے؟ جب گیا تو تہجد کی نماز میں دیکھا، گزر رہا تھا، ایک مسلمان قیدی نماز پڑھ رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. بس جیسے میں نے آیت پڑھی، اور اس میں 4 باتوں کو حکم ہے. کتنی؟ 4. جس نے اللہ کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، نمبر 2 وَرَسُولَهُ یعنی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، نمبر 3 وَيَخْشَ اللَّهَ، اور نمبر 4 وَيَتَّقِهِ، اور 5ویں چیز فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہا کہ یا امیر المؤمنین، ہمیں 4 جملے کی آیت و تہجد کی نماز میں پڑھ رہا تھا مسلمان، ہم نے دیکھا تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، سمجھ گئے نا؟ اور اس طرح سے جتنی آسمانی کتابیں انبیاء کی ہمیں مل چکی تھی، ہم نے سب کو پڑھا. ساری کتابوں کا خلاصہ ان 4 باتوں میں مجھے ملا ہے، اور سارا خلاصہ ہمیں قرآن مجید میں ملا. اور ایک مسلمان تہجدگزار قیدی ہے، لوگوں نے مجرم بنایا ہے، جیل میں ڈالا ہے، لیکن جیل میں رہ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. میں نے جب 4 باتیں سنی تو کہا سبحان اللہ، اس سے سچا کوئی دین دنیا میں نہیں. کیوں؟ ہم نے یہودیوں کو دیکھا صرف موسیٰ کے لایا ہوا دین ملے گا، ہم نے عیسائیوں کو دیکھا صرف عیسیٰ کا لایا ہوا دین ملے گا، ہم نے زبوریوں کو دیکھا صرف زبور پر، وہ بھی عمل نہیں کرتے. لیکن قرآن کو میں نے دیکھا، آدم سے لے کر کے محمد تک سارے نبیوں کی تعلیمات ایک آیت میں آ گئی ہے. اسی نے ہمیں مسلمان بنایا. عمر بن الخطاب اس بدو کے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا، کسی امام کا مسجد تو کوئی بات، مسجد کا امام محدث ہوتا، کچھ نہیں.
عام دہقان کہتے ہیں کسان کو، دہقانی کسان، صرف زمیندار تھا، کہتا ہے اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے کہا کیا مطلب سوچا؟ کہا کہ نمبر ایک، ذرا غور سے سنیں، یہ 4 باتیں ہیں لیکن بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک، جس نے اللہ کی اطاعت کیا، کہا اللہ کی اطاعت کا مطلب اللہ کی کتاب کی اطاعت کیا۔ ذرا غور کرو، ساری آسمانی کتابوں خلاصہ۔ نمبر 2، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی سنت کی پیروی کی۔ میرے بھائی وہ بڑا تیز و ترار تھا، اس نے نہیں کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کے اطاعت کیا مطلب یہ کہ اللہ کے کتاب پر عمل کیا۔ آج ہم بھی پڑھتے تو ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے اب لوگوں کا؟ ایمان تو ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن اس بدو کو وہ کہتا ہے ایمان الگ چیز ہے۔ ماں مطلب ہے ایمان تو بہت سارے لوگ لا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، مان لینے کے بعد اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہا کتاب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کون ہے جو رسول کو نہ مانتا ہو؟ سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں مانتا؟ بھائی سبھی مانتے ہیں۔ جس کو عداوت ہے، جو توہین کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم عید میلاد کر لیں گے، کر لیتے ہیں نا، سب کچھ کر لیتے ہیں، انگوٹھا بھی چوم لیں گے، مالے بھی پہن لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن نبی کی سنت کو چھلا کے گٹر میں ڈال دیتے ہیں۔ مانا تو ضرور، مانا تو یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن ہم نے نبی کے سنتوں پر عمل نہ کیا۔ اس لیے بدو کیا کہتا ہے؟ وَرَسُولَ، اور رسول کی سنت پر عمل کر۔ 2 چیزیں ہو گئی، اللہ کے اطاعت یعنی اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کی کتاب کی اطاعت، رسول کی اطاعت یعنی رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور دعا کرو نصیب ہو جائے۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور زندگی میں، پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، کبھی جانور کے ساتھ، کبھی انسان کے ساتھ، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی نماز میں کوتاہی، کبھی دوستوں کے ساتھ، آوارگی میں ہم نے کتنی چیزیں کر ڈالی۔ تو کہتا ہے وَيَخْشَى اللَّهَ، جو پچھلی زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں، ہر وقت ان کو یاد کر کے ڈرتا رہتا ہے۔ اور یہی بہت بڑی چیز ہے دوستو، دعا کرو یہ نصیب ہو جائے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے تھے کہ آدمی کبھی ایک گناہ کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اپنے گناہ کی برکت سے کہاں چلے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں نہیں، جنت میں۔ ذرا سوچو کتنی پیاری بات۔ یہ اہل علم بسند صحیح ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری سر فہرست ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے گناہوں کی برکت سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی نیکی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ سمجھو کیا ہوگا وہ؟ وَيَخْشَى اللَّهَ، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اپنی پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ اس پر روتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب الانصاری کی بات سنے سارے لوگوں کو بڑا تعجب، ارے یہ کیا بوڑھا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہو کے الٹا کہہ رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ اپنی نیکی کی برکت سے جنت میں اور برائی کی نحوست سے
جہنم. لیکن یہ تو الٹا کہہ رہا ہے کہ کتنے ہوں گے, سب نہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی برائی کی گناہ کی برکت سے جنت میں جائیں گے, اور اس کے اپوزٹ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نیکی کی وجہ سے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں. ارے آپ الٹا کہہ رہے ہیں. نہیں, الٹا نہیں کہہ رہا ہوں. کہا پھر کیسے؟ ذرا غور کرو. کہتے ہیں کہ گناہ انسان سے شیطان ایک مرتبہ کرایا, 2 مرتبہ کرایا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے مرتے دم تک اگر 1000 مرتبہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو رب کے سامنے روتا ہے. وہ گناہ 2 مرتبہ کیا, رب کو ناراض 2 مرتبہ کیا, لیکن اس 2 مرتبہ کے گناہ کو یاد کر کے رب کو راضی کرنے کی فکر میں 1000 مرتبہ روتا ہے. اگر شاید گناہ نہ کیا ہوتا تو رب کے ڈر سے اتنا روتا نہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ کہا اس طرح سے کچھ ایسے ہوں گے کہ برائی اپنے گناہ کی وجہ سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں. میرے بھائیوں کتنی خوش نصیبی. تو اس بدو نے کہا وَيَخْشَ اللَّهَ. تیسرا عمل کیا ہے؟ وَيَخْشَ اللَّهَ. اللہ تعالیٰ سے خشیت کرتا ہے, خوف, ڈرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ جو پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, وہ کوتاہیاں برائیاں جب بھی یاد آتی ہیں بار بار روتا ہے, پھر یاد آتی ہیں. ہو سکتا ہے رب نے نا معاف کیا ہو, اللہ معاف کر دے ورنہ تو میں ہلاک ہو جاؤں, میں ایک گناہ کر چکا ہوں. دعا کرو ہمارے اندر ایک خوبی. لیکن کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, جس کے دل میں حساب کتاب کی فکر ہو, وہ جس کے دل میں قبر کا عذاب اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب دینے کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا, جب بھی اس کو گناہ یاد آئے گا اپنے گناہ پر روئے گا وہ ضرور. اور آپ جانتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث, دعا کرو رونا آ جائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, رب کے غضب کو یاد کر کے, رب کی نافرمانی یاد کر کے ہمیں رونا اگر آ گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے, سنن ترمذی کی حدیث, آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو, جس طرح سے بکری کا دودھ نکال لینے کے بعد, بہت سارے لوگوں نے بکریاں پال رکھی ہوگی, دودھ نکالتے ہوئے تو سب نے دیکھا ہوگا, لیکن دودھ کو دوبارہ تھن میں واپس لوٹاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. دیکھا ہے کسی کو؟ انجیکشن سے جا سکتا ہے, منہ سے تو جا سکتا ہے, لیکن تھن میں نہیں لوٹا سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کیا, ففاضت عینہ, رب کے ڈر, رب کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اگر ایک آنسو بھی ٹپک گیا, اور اللہ فرماتے ٹپکا نہیں لیکن آنکھ کے آنسو آ گئے, پانی میں آنکھ میں پانی بھر گیا, تو اس کے اوپر جہنم کو اللہ نے ویسے ہی ناممکن بنا دیا ہے جیسے دودھ کو نکال دینے کے بعد دوبارہ تھن میں لوٹانا ناممکن ہے. پھر یہ تو بات سمجھ آ گئی. اچھا نیکی کی وجہ سے جہنم میں کیوں جائے گا؟ کہا نیکی بہت کیا. غور سے سنیں, نیکی کیا, بڑے نیک اعمال کیے, حج کیا, عمرہ کیا, زکات کیا, خیرات دیا, سب کچھ کیا, لیکن شیطان نے دل میں پنا پیدا کر دیا. ہم نے اتنی نیکی کر ڈالی, اب ہم اللہ تعالی میں کیوں جہنم میں ڈالے؟ اللہ اکبر. اب کیا آ گیا نیکی کی بنا پر؟ کبر آ گیا, میں پنا آ گیا, اور جہاں میں پنا آ گیا زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد. دعا کرو یہ نوبت نہ آئے. اس بدو نے بڑی پیاری بات کہی, وَيَخْشَ اللَّهَ. اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب, 4 باتیں ہم نے دیکھا اس کو پڑھتے ہوئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جو اللہ کے اطاعت کیا, یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. نمبر 2 وَرَسُولَهُ, اور رسول کے اطاعت کیا, نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. نمبر 3 وَيَخْشَ اللَّهَ, اور پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے, غلطیاں ہو گئی ہیں, شیطان نے کرایا, ان کو بھول نہیں جاتا, بار بار جب بھی یاد آتا ہے رب کے سامنے روتا ہے, اللہ شیطان نے کروا دیا تھا, تو غفار و ستار ہے, تو معاف کر دے. امام احمد بن حنبل کبھی دوستو
ہاں یہ بھی بہت بڑا حربہ ہے. آدمی کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے. ابھی دیکھا کہ جان نیکی کیا لیکن نیکی میں کیا آ گیا؟ میں پانا، کبر، غرور، ریاکاری، گھمنڈ آ گیا. شیطان برائی کروا کے نہ لے جا سکا، نیکی کروایا. پہلے نیکی کیا، نیکی سے روکنا چاہا، نیکی سے نہیں روکا. اب آخر میں شیطان نے نیکی پر کبر اور غرور، گھمنڈ پیدا کر دیا. اب کبر اور غرور کے ذریعے، گھمنڈ کے ذریعے نیک کرنے والے کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں ایک بات یاد آئی، یاد رکھیے گا. حضرت امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد جب بستر پر تھے، اب بالکل اندازہ لگا کہ اب والد صاحب نہیں بچیں گے. کہتے میں ایسے گلاس میں پانی ایسے رکھا ہوا تھا کہ والد صاحب کا حلق سوکھے گا. جب بھی والد صاحب موقع پاتے بیٹے پانی لاؤ، تو کہتے میں پانی چمچے سے منہ میں ڈال دیتا تھا، حلق سوکھ جاتا تھا. جب بھی پانی کے اشارہ کرتے میں ڈال دیتا. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد والد صاحب نے پانی مانگا، بیٹے پانی لا. جب میں پانی لے کے جا قریب ڈالا تو بڑے زور سے ڈانٹا، لا، ہرگز نہیں. اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے ایک طرف والد بالکل آخری لمحے پانی مانگتے ہیں، ابھی تک پانی پی رہے تھے، اب میں پانی پیش کرتا ہوں ڈانٹ دے رہے ہیں. کہا کنارے ہو جاتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے بیٹے اشارہ کرتے. کہا جب لے کر کیا تھا منہ میں ڈالنا چاہتا، قریب پہنچا، بڑے زور سے کہتے لا، ہرگز